ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کو ساؤتھ افریقہ نے دوسرے میچ میں بھی شکست دے کر ٹیسٹ سیریز جیت لی ہے. 10 وکٹوں سے دوسرا میچ ساؤتھ افریقہ کی جانب سے جیتا گیا ہے. پاکستان فالو آن کا شکار بھی ہوا لیکن اس میں کچھ پرفارمنسز بھی آئی. لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ پرفارمنسز کافی ہیں ان کا کیریئر آگے بڑھانے کے لیے یا پھر مزید پرفارمنسز درکار ہیں؟ ہمارے ساتھ سابق ٹیسٹ کرکٹر مجاہد جمشید صاحب موجود ہیں. مجاہد صاحب، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بابر اعظم بھی کافی عرصے سے پرفارم نہیں کر رہے تھے، کوئی بڑی اننگ نہیں کھیل پا رہے تھے، لیکن ساؤتھ افریقہ کے دورے میں کہیں نہ کہیں کچھ رنز کیے ہیں، کچھ 50s کی ہیں. لیکن بعض حلقے کہتے ہیں کہ بابر اعظم کو بڑے رنز کرنے چاہیے، بڑی اننگ کھیلنی چاہیے. بالکل، دیکھیں یہ تو بڑی اننگ ایک اس پہ ڈیو ہے. ایک بڑا اچھا چانس تھا کہ آپ کی ٹیم دیکھیں جب پہلی اننگ میں آپ نے 50 رنز کیے ہیں اور دوسری اننگ میں کوئی پریشر نہیں تھا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ میرا خیال ہے کہ 6 سال کے عرصے میں پہلی دفعہ انہوں نے اوپن کیا، کیونکہ سیم ایوب کے انجرڈ ہونے سے آپ کو کسی نہ کسی کو اوپنر بھیجنا تھا، کیونکہ وہ نمبر 3 پہ بیٹنگ کر رہے. تو اس ایز اے کوچ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی نمبر 3 اور اوپن ایک ہی نمبر گنا جاتا ہے. تو اوپن کیا 81. یہی وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنی ٹیم کے لیے بگر اور بیٹر اننگ کھیلنے کا ایک چانس ملا. آپ 83 تو کر گئے، اپنے لیے تو کر گئے، لیکن یہاں پہ آپ کو اگر 180 پلس کرتے، جس طرح کلنٹن نے پہلی اننگ میں 259 کیا، اگر آپ اس کو ہی مائنڈ میں رکھتے، اگر آپ انڈیویجولی اس طرح کا فگر ٹچ کرتے 200 پلس، تو ہو سکتا ہے آپ اس ٹیسٹ میچ میں میچ بچا سکتے تھے. تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ بابر کو ایز اے سینئر پلیئر، ایز اے دنیا کا نمبر ODI 1 پلیئر، اس چیز میں تھوڑی سی بیٹرمنٹ لے کے آنی چاہیے تھی، اس خاص طور پہ اپنی چوتھی اننگ میں جہاں پہ ٹیم کو ان کی ضرورت تھی کہ وہ لمبے رنز کرتے، اپنے آپ کو بھی اس جگہ پہ لے کے آتے جہاں پہ ان پہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے یا ان کو ایک ٹیگ لگ چکا ہوا کہ وہ ٹیسٹ کرکٹ میں پرفارم نہیں کر رہے پچھلے 3 سال سے. تو بڑا اچھا چانس تھا کہ اپنی ٹیم کو بھی بچاتے اور اپنے رنز بھی 200 پلس کرتے. مجاہد جمشید صاحب، اس ٹیسٹ میچ کو بچایا جا سکتا تھا؟ کہاں پر پاکستان نے وہ موقع کھو دیا؟ اگر کوئی پاکستان کو ایسا چانس ملا، کوئی ایسی سپیس بن رہی تھی پاکستان کے لیے، تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اپرچونٹی آئی اور آپ نے اس کو اس طرح لینگر آن نہیں کیا، جس لائک کہ 205 رنز کی جب آپ کے پاس پارٹنرشپ آ گئی، اس وقت آپ کو اس چیز کے ریلائز کرنا چاہیے تھا کہ ابھی ایک 100 کی اور پارٹنرشپ جوڑتے ہیں تاکہ پاکستان اس پوزیشن میں آ جائے. ایک تو ٹائم گزرتا جائے، پلس کہ آپ کے پاس جو بچے ہوئے باقی بیٹسمین ہیں، کیونکہ سیم تو بیٹنگ کر نہیں سکتا تھا، تو ایٹ لیسٹ بورڈ کے اوپر اتنا ٹارگٹ لگا دیں 250 پلس، تاکہ اگر ان کو تھوڑے اوورز ملے آگے، اگر ان کی 2-3 وکٹس گرتی دوسری اننگ میں، تو وہ ڈیفینسو اپروچ کے لیے چلے جاتے اور آپ میچ وہ بچا سکتے تھے. کیونکہ سیریز وہ جیت چکے ہوئے تھے، پہلا ٹیسٹ جیت میں، اب وہ پاکستان کے بعد ایک اپرچونٹی ڈرا کرنے کی، لیکن وہ کبھی بھی رن چیز کے لیے نہیں کر جاتے. اگر 250 پلس ان کو بورڈ پہ لگتا اور ان کی آگے ایک آدھی وکٹ گرتی تو انہوں نے ڈیفینیٹلی سیریز جیتنے کے لیے جانا تھا. یہی وہ چھوٹے بیسیکلی گیم سینسز ہوتے ہیں یا سچویشن بنانی پڑتی ہے جن کو آپ نے اپنی فیور میں یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ سیم ایوب انجرڈ ہو گئے. یہ کتنا بڑا فیکٹر تھا پاکستان کے لیے، کتنا بڑا نقصان دہ ثابت ہوا اس ٹیسٹ میچ کو لے کر؟ دیکھیں فرق تو پڑا. بڑے عرصے کے بعد سعید انور اور عامر شیر کے بعد ایک جوڑی بنی ہے جو پرفارم کر رہی ہے اور اچھے اسٹرائک ریٹ سے کر رہی ہے. تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح انفارم تھے سیم ایوب اور ٹیم کو جس طرح رسپانسبلٹی کے ساتھ کیری کر رہے تھے تو فرق پڑا. اور اگر وہ ہوتے تو جس طرح میرا خیال ہے کہ 205 رنز کی جو پارٹنرشپ تھی وہ ڈیفینیٹلی جس ریپڈلی میچورٹی کی طرف جا رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بڑی نہیں کھیلتے. صحیح ہے. اچھا، چیمپئنز ٹرافی کو لے کر تمام ٹیمیں اپنے اپنے اسکواڈ کو بھی تشکیل دے رہی ہیں، اور پاکستان یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ ODI میں کسی حد تک اس نے اپنی ٹیم اور اپنا کمبینیشن بنا لیا ہوا ہے. لیکن سیم ایوب کی انجری کے بعد سے پھر سے کچھ چیزیں تھوڑی سی اکھاڑ پچھاڑ نظر آ رہی ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ فخر زمان واپس آ رہے ہیں، امام الحق کی بات ہو رہی ہے، پھر کہیں نہ کہیں سے آواز آتی ہے کہ شاداب خان کو بھی واپس لایا جا رہا ہے. آپ کے خیال میں شاداب خان کو واپس لینا چاہیے، امام الحق کو اسکواڈ کا حصہ بنانا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں اگر بات کریں امام کی تو امام تھوڑا سا ورٹیکل بیٹ سے کھیلتا ہے اور ٹیکنیکلی بہت سٹرونگ ہے. امام کو کبھی بھی ٹیسٹ کرکٹ سے آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ان کی ٹیکنیک ان کی ہنگر بہت زیادہ تھی. اگر دیکھا جائے 45 پلس کی ان کی ایوریج ہے اور جس طرح انہوں نے آسٹریلیا کے اگینسٹ بڑے بڑے پارٹنرشپ لگائے تو ایک ان کو رن دینا چاہیے. مجاہد صاحب او ڈی آئی میں بھی بڑی اچھی ایوریج ہے, 8 کی ایوریج ہے. چلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سپوز اگر ان کی اسٹرائک ریٹ کو دیکھا جائے, اگر کمپیریزن کیا جائے سائم ایوب کے ساتھ یا فخر زمان کے ساتھ, تو تھوڑا سا آج کل کی جو ماڈرن کرکٹ ہے اس میں اسٹرائک ریٹ 120 110 کا اگر او ڈی آئی میں ہوتا ہے تو اٹس مور دین گڈ انف. لیکن کئی دفعہ آپ کو ایسا بیٹسمین ٹاپ آرڈر چاہیے جو دائرہ ٹپا سکے, لافٹنگ شاٹس مار سکے, ایسے گیپس ڈھونڈ سکے جہاں پہ رنس مل سکے. وہ سائم اور فخر زمان کے پاس وہ سارے شاٹس ہیں جو کہ ماڈرن کرکٹ میں وہ جہاں پہ فیلڈرز موجود نہیں ہوتے. تو یہ یہاں پہ تھوڑا سا لیک کرتے ہیں امام کہ ان کے پاس اس طرح کے شاٹس نہیں ہیں جہاں پہ فیلڈر موجود نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سابق ٹیسٹ کرکٹر مجاہد جمشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے پروگرام میں بات کی ہے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیسٹ سیریز پر, جس میں پاکستان کو دونوں میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور شکست کی وجوہات پر بات کی ہیں. کپتان شان مسعود کی اپنی پرفارمنس اور بطور کیپٹن ان کی پرفارمنس پر بہت سارے سوالات ہیں. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.